اچھا خان صاحب، میں پلٹ کے جاؤں گا اس مثال کی طرف، اور وہ مثال چونکہ اس پوری کی پوری بحث میں ایک کیس اسٹڈی کا حیثیت اور نوعیت رکھتی ہے کہ بھائی رسالت قرآن مجید نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کہاں بتایا یہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب ہمارا جو روایتی علم ہے پورا کا پورا، وہ جب نماز کے فرائض یا نماز کے واجبات بیان کرتا ہے کہ جو چیزیں نماز میں لازم ہیں، تو کیا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو، اور حدیث میں پورا طریقہ نماز کا بتا دیا گیا ہے شروع سے آخر تک کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ضمنی علم ہے، اس کے صحیح غلط ہونے میں خطا اور اس میں دونوں امکانات ہیں، لہذا ہم سب ان کی جب کتابیں پڑھتے ہیں، فقہ کی کوئی کتاب کھولیں، آپ ہدایہ ہی کھول لیں، اور اس میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات، تو وہاں پر جو نماز کے فرائض وہ ثابت کر رہے ہیں وہ تو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں کہ فربک فکبر کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، کونوا مع الراکعین کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، تو وہ تو نماز پھر قرآن سے جا کے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر زیر بحث آتی ہے کہ سنت کیا ہے، تو وہ چیزیں ہیں جن کے اندر آپ کا اختیار ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ جی حدیث سے نماز ثابت ہوتی ہے، یہ تو ہمارا علم بھی نہیں کہتا۔ ہمارا علم وہ بات بھی نہیں کہتا کہ وہ ثابت کرنے جا رہا ہے نماز کو قرآن سے، نہیں، وہ نماز میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں حوالہ دے رہا ہے۔ ٹھیک، نماز تو ان کے ہاں سنت سے منتقل ہو گئی ہے، یعنی نماز جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے مسلمان پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کے اعمال یہ ہیں، اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کے اذکار یہ ہیں، وہ اسی حیثیت سے منتقل ہو رہی ہے۔ جب آپ اس کو منتقل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نماز کے بارے میں کچھ سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہمیں لازماً کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے جس میں رخصت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ان سوالوں کا جواب اس طریقے سے دیا ہے، میں تو اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا تھی، چنانچہ میں نے اپنی کتاب میں بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ نماز میں وہ سب چیزیں جو لازمی اذکار اور لازمی اعمال کی حیثیت سے بیان ہو گئی ہیں، وہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ ٹھیک، جیسے ہی آپ مسلمان امت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اس میں دیکھیے قرآن کی طرف رجوع، مسلمان امت کی طرف رجوع، حدیث کی طرف رجوع، تو اس معاملے میں کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ مسلمان امت کی طرف۔ مراکش سے انڈونیشیا تک پوری مسلمان امت جن اعمال اور جن اذکار کو متفق علیہ طور پر بیان کر رہی ہے، وہ وہی ہیں جو نماز کے لازمی اذکار ہیں، لازمی اعمال ہیں۔ نماز کا ایک اختیاری حصہ ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی بڑی فطری خواہش ہے کہ رسالت مآب نے اپنے اختیار سے کیا فیصلے کیے تھے یا کیا چیز اپنائی تھی، اس کو جاننے کے لیے صحابہ کرام رسالت مآب سے سوال بھی کرتے تھے، کوئی بات پوچھ بھی لیتے تھے، کوئی چیز دیکھتے تھے بیان بھی کر دیتے تھے۔ تو تینوں چیزوں کو آپ بالکل الگ الگ رکھیے، یعنی قرآن مجید سے نماز منتقل نہیں ہو رہی، قرآن مجید نماز کی تاکید کر رہا ہے جو منتقل ہو چکی ہے، قرآن مجید اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے، قرآن اس کی تاریخ بیان کر رہا ہے کہ وہ سب پیغمبروں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت رہی ہے۔ قرآن مجید ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اگر کوئی سوالات ایسے پیدا ہوئے جن کو خود قرآن نے موضوع بنایا، مثال کے طور پر تیمم کا طریقہ قرآن نے بتایا، مثال کے طور پر رخصت کے بعد آداب قرآن نے بتائے، تو وہ سب چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر نماز ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری ہو گئی۔ تو جب آپ کو کسی چیز کی نوعیت متعین کرنی ہے تو وہ بھی وہیں سے متعین ہوگی جہاں سے وہ بیان ہوئی ہے، وہ سنت سے منتقل ہوئی ہے، اس کی حیثیت بھی وہیں سے متعین ہو جاتی ہے۔ تو میں نے تو اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے، چنانچہ ساری نماز ایک سنت ثابتہ ہے، مسلمان اس کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اختیاری اعمال کیا ہیں، یا اس میں حضور نے کیا طریقے اختیار کیے، یا آپ کا اسوہ کیا ہے، یہ چیزیں تاریخ کا موضوع ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ۔ چنانچہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔